رمضان میں اللہ نے فرض روزے رکھے، اس کی وجہ سے رمضان کا مقام بڑھ گیا۔ اس مہینے میں اللہ نے حج جیسا فریضہ رکھا ذی الحجہ میں، اس کی وجہ سے ذی الحجہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسا عمل رکھا جو تمام نبیوں نے کیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا دن رکھا، جس دن اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں اور بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شروع کے 10 دن ایسے رکھے ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، چنانچہ تفصیل سے ترتیب وار ذی الحجہ کے فضائل نمبر وار آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، اس سے اس مہینے کی عظمت اور مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، وعدمها حرمتاً ذی الحجہ، اور ان 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی عظمت آپ علیہ السلام نے اہتمام سے بیان فرمائی۔ ابتدائی 10 دن، شروع کے 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں، ان 10 دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی مستقل فضیلت بیان فرمائی۔ کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں نمبر وار دیکھ لیں، پھر ہر ایک کے بارے میں حدیث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ شروع کے 10 دنوں کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ نمبر 2، اس عشرے میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر کام، اچھا کام اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ نمبر 3، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 5، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہو گئی، چنانچہ احادیث دیکھیں۔ پہلی فضیلت، ذی الحجہ کے 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن مجید کی آیت والفجر میں، سورۃ الفجر میں ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللیالی التی اقسم اللہ عز وجل بہن العشر الاول من ذی الحجہ، وہ 10 راتیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہیں وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں اللہ جس کی قسم کھائے اس کا عزت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے بیان میں، اپنی اسپیچ میں کسی اور کا ریفرنس دے دے، کسی اور کا حوالہ دے دے، بھئی اتنے بڑے آدمی ان کا نام لے کے بیان کرے تو اس آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اگر کسی کا نام لے لیں تو اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔